اور نیچے جو وہ سبسکرائب کا بٹن ہے نا اس کو ہٹ کرو، جلدی سے کرو سبسکرائب۔ جو مدرسے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے، پیغمبر اعظم کے سابقے کو 1400 سال پہلے والا پرانا سابقہ کہتا ہے، دیکھ اس سائنٹیفک وکاس کے زمانے میں جب پانی سر سے اوپر ہوا ہے، ان سارے غیر مسلم دانشوروں کو اس بات کا احساس ہو گیا ہے کہ ہمارا امبیڈکر کا قانون ڈھیلا ثابت ہوا ہے، اگر سماج کو بلاತ್ಕಾರ سے بچانا ہے تو اب کسی گاندھی اور امبیڈکر کا سابقہ نہ چلے گا، اگر چلے گا تو مصطفیٰ جانے ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ شریعت کانفرنس۔ اس لیے دنیا وکاس اور ترقی کے جس عہد میں پہنچ جائے، وکاس اور ترقی کے جس پیریڈ میں داخل ہو جائے، اگر دنیا پلٹ کے دیکھے گی تو پیغمبر اعظم کا سابقہ ہی سرومانیہ سابقہ ہوگا، وہی جیون پدھتی سروشریشٹھ جیون پدھتی ہوگی، اس لیے کہ اس میں مانوتا کی بھلائی کا راز چھپا ہوا ہے، انسانیت کے بیٹرمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے سارے سیکریٹس بیان کر دیے گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ برہمن پروفیسر ڈاکٹر رام کرشن راؤ، وہ میسور یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، ذرا غور سے سننا میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ ایک برہمن پروفیسر میسور یونیورسٹی کا فلسفی کا پروفیسر ہے، وہ ہے ہندو مذہب کے اعتبار سے اور برادری کے اعتبار سے برہمن ہے اور علم کے اعتبار سے میسور یونیورسٹی کا پروفیسر ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی ہمارے پیغمبر کی تعریف کرنے کی؟ اس کو کیا ضرورت پڑی تھی پیغمبر اعظم کی بایوگرافی کے مطالعہ کرنے کی؟ ان کو کیا حاجت تھی مصطفیٰ کی جیونی کے مطالعہ کرنے کی؟ آخر اس کو کیا ضرورت پڑی تھی؟ مگر اس نے محسوس کیا کہ انسانیت کی بھلائی جس کے ضابطے میں ہے اس کی زندگی کو پڑھا جانا چاہیے۔ اب ڈاکٹر رام کرشن راؤ نے پیغمبر اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد ان کے دل میں جو طوفان ابھرا ہے محبت کا، عقیدت کا، اس عقیدت کے طوفان کو الفاظ کی شکل دیا ہے۔ اس نے ایک کتاب لکھی محمد دا پروفیٹ آف اسلام، اس کتاب میں ایک پیراگراف ہے جو پڑھ کے میں سناتا ہوں، غور سے سننا۔ ایک ہندو برہمن پروفیسر کیا کہتا ہے پیغمبر اعظم کے بارے میں؟ تو کہتا ہے کہ نماز، روزہ، حج و زکات صرف مصطفیٰ سے سیکھیں گے، تو کہتا ہے کہ جمعہ کی نماز صرف پڑھ لیں گے میرا حق ادا ہو جائے گا، تو کہتا ہے کہ مدرسہ میں وہ پڑھے جو غریب اور اناتھ اور مفلس اور کلانچ ہے وہی پڑھے گا۔ یہ مدرسہ کیا دے گا؟ یہ پچھلا پیغمبر کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے دنیا میں ڈیولپ نہ کر پائیں گے، اس لیے کہ وہ نماز، روزے، حج و زکات کی بات سکھاتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ سن غور سے وہ برہمن پروفیسر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے the personality of Muhammad, it is most difficult to get into the whole truth of it, only a glimpse of it I can catch. What a dramatic succession of these picturesque scenes. This is Muhammad the prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the refuge of orphans, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero. ایک برہمن پروفیسر کہتا ہے اسلام کے پیغمبر کی شخصیت کی تہ میں اترنا بہت مشکل ہے۔ وہ نادان جو نبی کو اپنی طرح انسان کہتا ہے، ایک برہمن کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کو غور سے پڑھیں، یہ کہتا ہے مصطفیٰ ہماری طرح، وہ برہمن کہتا ہے نبی کی شخصیت کی تہ میں اترنا موسٹ ڈیفیکلٹ، بہت مشکل ہے۔ ہم ان کے کمالات کا ایک چیپٹر پڑھتے ہیں، وہ ختم نہیں ہونے پاتا، ان کے اوصاف کا دوسرا باب سامنے آ جاتا ہے، ہم اس کے مطالعے میں لگ جاتے ہیں، وہ باب ختم نہ ہونے پاتا، مصطفیٰ کی کوالٹیز کا تیسرا باب سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی ایک ڈراماٹک سکسیشن آف دس پکچرسک سینز، اس دلچسپ مناظر کا ایک ڈرامائی سلسلہ ہے، ایک کے بعد ایک چیپٹر سامنے آتا جاتا ہے۔ دوسرا آدمی زندگی بھر محنت کرے تو ایک شاعر بنے، کوئی زندگی بھر محنت کرے تو ایک پولیٹیکل لیڈر بنے، کوئی زندگی بھر محنت کرے ایک ویاپاری بنے، کوئی زندگی بھر محنت کرے تو ایک چھیتر کا پہلوان بنے۔ مگر رام کرشن راؤ کہتا ہے یہ مصطفیٰ ہے، ان کی شخصیت کی تہ میں اترنا بہت مشکل ہے۔ یہ مصطفیٰ ہے، زاہد ہے مصطفیٰ، مجاہد ہے مصطفیٰ، معلم ہے مصطفیٰ، خطیب ہے مصطفیٰ، کمانڈر ان چیف ہے مصطفیٰ، عورتوں کی آبرو کے محافظ ہے مصطفیٰ، یتیموں کی پناہ گاہ ہے مصطفیٰ، بیواؤں کے رکشک ہے مصطفیٰ، انسانیت کو غلامی کی زنجیر سے آزادی دلانے والے ہیں مصطفیٰ، گروہ اور غلاموں کو اونچا ستھان دینے والے ہیں مصطفیٰ۔ انسانی زندگی کے تمام شعبوں میں ان کا کارنامہ دیکھ کر کہنا پڑتا ہے ایک
ایک لاجواب عبقری شخصیت کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ شریعت کانفرنس، فیضان حضور شمس ملت، جشن دستار حفظ و قرات۔ کہ براہین قاطعہ میں کسی ظالم نے لکھا کہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے، کسی نے حفظ الایمان میں لکھا نبی کونین کا علم ایسا ہی ہے جیسے جمیع حیوانات و بہائم اور چوپائے کا علم ہے، کسی نے نبی کی خاتمیت کو عام انسانوں کا عقیدہ قرار دیا، مصطفیٰ کا انسلٹ کرنا اس نے اپنا مذہب بنایا۔ مگر احسان مانو سرکار اعلی حضرت کا، اس نے اس خطرات کو بھانپتے ہوئے ان ظالموں کے خلاف قلم اٹھایا، 1000 سے زائد کتاب لکھ کے ہندوستان کے لوگوں کے عشق اور مشق ایمان کی حفاظت فرمائی، تو بیک زبان ہو کر سارا ہندوستان کا مسلمان کہنے لگا میں مرید ہوں بدایوں سے ایمان بچاتا ہے احمد رضا، میں مرید ہوں گلبرگہ سے ایمان بچاتا ہے احمد رضا، میں مرید ہوں برا بدایوں سے اور ایمان بچاتا ہے احمد رضا۔ اس لیے ہندوستانیوں نے کہا جو ایمان بچاتا ہے بھلے ہی ہم دوسری خانقاہ سے مرید ہیں مگر ہمارا رہنما ہے احمد رضا۔ زندہ باد زندہ باد۔ اس لیے جب مجھ سے کوئی کہتا ہے اعلیٰ حضرت کا نام تو کیوں لیتا ہے شہادت حسین کا جلسہ تذکرہ اعلیٰ حضرت کا ہے، اسلام اور سائنس تیرا ٹاپک تذکرہ اعلیٰ حضرت کا ہے، تیرا عنوان قرآن کی عظمت اور تذکرہ اعلیٰ حضرت کا، تو میں کہتا ہوں یہ سوال مجھ سے مت کرو، یہ سوال آج سے 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت کے معاصرین میں ایک بہت بڑے عالم جن کا شاگرد محدث اعظم ہند ٹھہرا، جب شاگرد محدث اعظم ہند ہے تو استاذ کا عالم کیا ہوگا۔ محدث صورتی سے کسی نے کہا کہ آپ اتنے بڑے محدث ہیں، آپ مرید ہیں فضل رحمہ سے، تذکرہ کرتے ہیں اعلیٰ حضرت کا، علم حدیث سنا